حضرت شاہ عبدالرزاق قادری قدس اللہ سرہ العزیز، آپ خلاصہ خاندان عالیہ حضرت پیران پیر غوث الثقلین سید محی الدین جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ہیں، اور شہر بیجاپور کے مشہور و معروف اور بڑے مشائخین اور مشہور اولیاء سے ہیں۔ آپ قطب زماں، غوث دورہ، سردار اہل عرفان تھے۔ اپنے بزرگوار سے بیعت و خلافت رکھتے ہیں۔ آپ سلطان محمد عادل شاہ کے زمانے میں بغداد شریف سے اس ملک کا قصد کر کے بالآخر شہر بیجاپور میں تشریف لا کر برکات و فیوز سے خاص و عام کو مالا مال کی۔ آپ کی رہنمائی اور ارشادات سے ایک عالم مقصد اصل اور کامل باطنی کو پہنچا۔ بادشاہ اور عیان و عمرہ حضرت سے حد درجہ کمال اعتقاد رکھتے تھے اور آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ خان محمد خان خانہ جو محمد عادل شاہ کا وزیر تھا، آپ کا مرید صادق اور خادم راسخ تھا۔ حضرت شیخ بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز جو بزرگی اور پرہیزگاری اور عبادت و تقوی میں مشہور و معروف تھے، حضرت شاہ عبدالرزاق قادری سرہو کے مریدان کامل اور خلفائے واصل سے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ آپ کے ہم اثر تھے۔ اکثر ملاقاتوں میں راہ سلوک کے رموز پر بحث ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں حضرت شیخ حمید قدس سرہو کی خانقاہ طالبوں کی تعلیم و تربیت اور تکمیل میں مشہور تھی۔ بہت سے بزرگان اس خانقاہ متبرکہ میں باطنی کمال کو پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہو ابتدائی حال میں 12 سال تک اسی خانقاہ میں مقیم رہے اور باطنی کمال و فیوز کے لیے کوشش کر کے راہ سلوک کی بلندیوں تک پہنچے۔ آپ کے ایک اور ہم اثر بزرگ سید السادات حضرت ہاشم پیر دستگیر قدس سرہو کے درمیان باہم نہایت دوستی و محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ 14 اہل کمال صاحب کرامت مثلا شاہ ہاشم پیر دستگیر، شاہ قاسم قادری، شاہ مرتضیٰ قادری اور شیخ عبدالصمد کنانی وغیرہ، جن کے کرامات اور تصرفات کا ڈنکا بجتا تھا اور جن کے کرامات اور مقامات کی شہرت شمس نصف النہار تھی، سب آپ کے ہم اثر تھے اور بائے دیگر صحبت و ملاقات رکھتے تھے۔ نقل ہے کہ سلطان محمد عادل شاہ جو حضرت ہاشم پیر دستگیر قدس سرہو کا مرید تھا، حضرت شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہو سے اپنی ابتدائی زمانے میں تھوڑا شک اور انکار رکھتا تھا اور آپ کی ذات سے بد اعتقاد تھا، آپ کی باطنی عظمت اور بزرگی سے بے خبر تھا۔
जनाब हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दस सिरहू को ख्याल हुआ कि बादशाह के दिल व दिमाग से हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू के मुताल्लिक़ पैदा शुदा बदएतक़ादी और शक को दूर करके आपके आला मकाम व मरातिब से वाकिफ कराएं। लिहाजा एक रोज हस्ब मामूल हजरत शाह हाशिम पीर क़द्दस सिरहू हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू के मकान में तशरीफ ले गए और दोनों बुजुर्गवार मिल बैठकर गुफ्तगू करने लगे। इत्तेफाकन उसी रोज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह भी वहां पहुंचा और दोनों बुजुर्गों को मिल बैठ देखकर बसद एहतराम आप दोनों की मुलाकात से बहरामंद हुआ। थोड़ी देर के बाद हजरत हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दस सिरहू ने सुल्तान मोहम्मद को हुजरे की उस दीवार की तरफ जो शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू की पीठ के पीछे थी इशारा फरमाया। बादशाह उस तरफ नजर किया तो क्या देखता है कि दीवार में गायब से एक दरीचा जाहिर हुआ है। बादशाह दरीचे के बाहर जाकर तमाशा देखने की घर से उठा और दरीचे के बाहर कदम रखा। चंद कदम चलता रहा, फिर देखा कि वो सर जमीन अपनी सल्तनत की नहीं है और वो शहर अपना शहर नहीं बल्कि कोई और अजीब व गरीब शहर है। किसी जानिब दरिया बह रहे हैं, दरिया के किनारे बाग व बोस्तान हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल महक रहे हैं जिनकी खुशबू से दिल व रूह ताजा हो उठती है और दरख्तों पर अनवाह व अक़साम के नादर फल और मेवाजात लगे हुए हैं जिन्हें बादशाह वक्त अपनी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था। कहीं चश्मे और नहरें बह रही हैं, गर्ज हर तरफ सब्जाजार नजर आ रहा है जिन्हें देखने से आंखों को तरावत, बसारत और कुव्वत मिलती है। अलकिस्सा बादशाह इस सैर व तफरी से महफूज होता हुआ गुजर रहा था कि अचानक उसे एक आलीशान महल नजर आया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि वहां हीरे, मोतियों और लाल बेबहा के अंबार लगे हुए हैं जिनकी हिफाजत के लिए बहुत से निगहबान मुतय्यन हैं। बादशाह को इस नज़ारे से एक अजीब कैफियत पैदा हुई और चाहा कि इस अंबार से एक मुट्ठी लाल व गौहर उठा ले। वो आगे हाथ बढ़ाया तो निगहबान ने उसे रोक लिया और कहा कि मालिक की इजाजत और हुक्म के बगैर कोई शख्स कुछ भी नहीं पकड़ सकता। बादशाह सख्ता के आलम में निगहबान से पूछा कि इस दौलत बेबहा और बेकताल के असली मालिक कौन है और उन्हें ये दौलत कहाँ से मिली। निगहबान जवाब दिया, ये हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू का माल है और जिन्नों का बादशाह आपका मुरीद और गुलाम है। उसी ने तमाम जवाहरात अपने पीर व मुर्शिद के नजर किए हैं। सुल्तान मोहम्मद ये सुनकर हैरान व परेशान हो गया और बदहवासी की हालत में वापस होने का कसद किया और चंद ही कदम चल पाया था कि वह अजीब व गरीब शहर गायब हो गया। फिर वही शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू के हुजरे का दरीचा नजर आया। हुजरे के अंदर दाखिल होकर देखा तो दोनों बुजुर्ग अपनी जगह पर बैठे गुफ्तगू में मशगूल हैं और दोनों अपने तजम्मुल व शौकत व एहतिशाम के साथ जलवा अफरोज हैं। बस बादशाह को अपनी नादानी और गुस्ताखी का एहसास हुआ और हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी क़द्दस सिरहू से अपनी बदएतक़ादी और शक व शुबा की माफ़ी मांगी और उस रोज से तादम हयात आपकी बुजुर्गी और अजमत और बुलंद मरातिब और करामात का दिल की गहराइयों से मोतरफ है। कहते हैं कि आपके मुरीद सादिक सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के वजीर ने आपकी रहलत के बाद आपके मज़ार मुर्क़द पर एक आलीशान इमारत बनाई है। दरगाह शरीफ दीवारों की लंबाई और चौड़ाई तकरीबन खाना काबा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से बनाई गई है। शानदार गुंबद मुबारक आपकी अजमत व बुजुर्गी का मजहर है। ऐसी बावकार दरगाह शहर बीजापुर में कहीं देखने नहीं मिलती। हाल में दरगाह के गुंबद के अंदरूनी हिस्से पर बेहतरीन शीशागरी से मुज़य्यन किया गया है। ज़ायरीन और मुसाफिरीन इस फन शीशागरी को देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। गुंबद के अंदर मुरक्कद शरीफ के दाहिने जानिब आपकी जौज़ा मोहतरमा क़द्दस सिरहा की कब्र मुबारक है और बाईं जानिब आपके फर्जंद रशीद हजरत सैयद अब्दुल कादर उर्फ शाह हजरत कादरी क़द्दस सिरहू मदफून है और इनके पाई शायद हजरत की बहू साहबा मदफून है। आपके दरगाह के रूबरू चंद गज के फासले पर आपके पाई शुमाल की जानिब मोहम्मद आदिल शाह के वजीर
خان محمد خان خانہ کی 8 پہلو گنبد ہے۔ درگاہ حضرت عبدالرزاق شاہ قادری کے اندرونی جانب سے دیکھیں تو خان محمد خان خانہ کا مزار بالکل پاؤں کے سیدھے نظر آتا ہے۔ خان محمد خان خانہ جو حضرت کے مرید صادق اور غلام خاص تھے، یہاں کے عرف عام زبان میں انہیں خواص خان کہتے ہیں۔ دونوں گنبدوں کو عرف عام میں جوڑ گنبد کہا جاتا ہے۔ آپ کے درگاہ شریف کے اطراف ایک بڑا وسیع باغیچہ بنایا گیا ہے جو مرکزی حکومت کے زیر نگرانی ہے۔ آثار قدیمہ کا دفتر بھی درگاہ شریف کی ایک عمارت میں ہے۔ شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کے درگاہ کی جنوب کی سمت ایک خوبصورت چھوٹی سی گنبد ہے جسے دائی حلیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کی دایا ہوں، لیکن تاریخ سے یہ مفروضہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ حضرت بغداد شریف سے اپنی جوانی کے دنوں میں بیجاپور تشریف لائے ہیں۔ ہو سکتا ہے دائی حلیمہ آپ کے فرزند حضرت سید عبدالقادر قدس سرہ کی دایا ہوں۔ بہرکیف اس گنبد پر اکثر خواتین زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ اپنی مرادیں پانے کے لیے ان کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ کے درگاہ پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جہاں پر مسافروں کی 1-2 بسیں نہ رہتی ہوں۔ شہر بیجاپور کی تاریخی اور مذہبی عمارتوں کی زیارت حضرت کے دربار کی حاضری کے بغیر نامکمل مانی جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کی عقیدت کا نہ پوچھو۔ ہر روز کئی زائرین مرد و عورتیں، کیا ہندو کیا مسلمان، علیہ الصبح دربار میں حاضری دیتے رہتے ہیں۔ مزار مبارک پر پھول نچھاور کرتے ہیں، عطر فشانی ہوتی ہے۔ ہر روز بعد نماز فجر اور نماز مغرب دربار اعلیٰ میں نذرانہ سلام اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ یہاں کے ہندو بھائیوں کے لیے حضرت کا دربار اپنی مرادوں مشکل کشائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر جمعرات یہاں نظر و نیاز کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ عقیدت مند حضرات و خواتین حضرت کے نام نظر و نیاز کر کے کئی فقراء اور غربا کو کھانا کھلاتے ہیں۔ درگاہ کے احاطے میں سائلوں کی قطار در قطار نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس پر جن و پلید کا اثر ہوتا ہے اس کو درگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ لوگ خیریت و عاقفت سے ہنستے ہنساتے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں، چونکہ جنوں کا سردار آپ کا غلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن و پلید میں مبتلا لوگ یہاں سے حضرت کی دعاؤں اور آپ کے فضل و کرم سے شفا پاتے ہیں۔ اکثر لا علاج مریض بھی تھکے ہارے یہاں پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ہر ماہ کی 22 تاریخ اسلامی تاریخ یعنی قمری تاریخ کو ایک چھوٹا موٹا لنگر لگتا ہے، جہاں سے اکثر غریب اور محتاج لوگ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور آپ کی صفت و ظافیت پر جانشاور کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ رحلت ربیع الاول کی 22/1051 ہجری ہے۔ ہر سال 22 ربیع الاول کو آپ کا سندل مبارک بہت ہی عز و شان و احترام سے انجمن اسلام آفس سے نکل کر شہر کی شاہراہوں سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پہنچتا ہے۔ سندل مالی کے لیے لوگوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ اس قدر کشادہ درگاہ کے اندر لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ عرس مبارک کے دن ایک میلہ سا لگا رہتا ہے۔ باہر کے عقیدت مند زائرین سندل اور عرس میں اپنی شرکت باعث برکت سمجھتے ہیں۔ عرس کے دن علماء کرام کے بیانات، سندل کے دن رات میں سماع خوانی اور عرس کے دوسرے دن ملک کے مشہور و معروف قوالوں کی قوالیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ آج شہر بیجاپور کے مسلم و غیر مسلم عوام میں اور پورے ضلع اور پڑوسی صوبوں میں حضرت شاہ عبدالرزاق قادری قدس سرہ جانے مانے مشہور و معروف ولی اللہ ہیں۔